بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اس خالق کے نام سے جو ہر چیز کا مالک ہے، جس کی ہر چیز پہ قدرت ہے، ہر چیز پہ اختیار ہے۔ تو آج ہم جو بات کرنے لگے ہیں اس کا موضوع یہ ہے کہ کہیں ہم نافرمانی میں تو نہیں، کیونکہ ہر آنے والا دن گزرے ہوئے دن سے برتر ہونے کا احساس دلاتا ہے۔ بنیادی طور پر سارا فساد معیشت کے لیے ہے۔ یہ انفرادی پیٹ دیگر آسائشوں کے حصول سے شروع ہوتا ہے اور اجتماعیت کی سرحدوں سے جا ٹکراتا ہے۔ تاحال انسانی خواہشات کی کوئی حد مقرر نہیں کی جا سکتی۔ معیشت کے استحکام کے لیے ایک دوسرے کی ذاتی ملکیت پر قبضہ کرنے سے لے کر پورے ملکوں پر قابض ہونے کی ہر ممکن کوشش ہے، اور یہ سلسلہ ابھی جاری ہے۔ ترقی یافتہ دور میں قبضہ کرنے کے لیے بے تحاشا ایسی ایجادات موجود ہیں کہ جن سے بغیر تخریب کاری کیے اپنے ممکنہ اہداف حاصل کیے جا سکتے ہیں۔ تو جسے واصف علی واصف فرماتے ہیں کہ عطا کو اپنی مرضی سے استعمال کرنے والا عام طور پر خطا کار ہو جاتا ہے، اس لیے کہ عطا کی ہوئی شے کو عطا کرنے والے کی رضا کے مطابق استعمال کرو، ورنہ عطا سے الگ کر دیے جاؤ گے۔ تو کسی بات کا وقت پر سمجھ آ جانا اور اس کو سمجھ کر اس پر عمل کرنا زندگی کا سب سے کٹھن اور مشکل مرحلہ ہوتا ہے۔ تو یہاں پہ میں آپ کو ایک مثال دیتی ہوں کہ ایران کے بہت بڑے بادشاہ گزرے ہیں، عمر خیام جن کا نام تھا۔ تو ان کی بادشاہت کے چرچے دنیا بھر میں پائے جاتے تھے۔ تو وہ ان کی ایک یہ عادت تھی کہ وہ شراب کے بڑے رسیا تھے، شراب بڑے شوق سے پیتے تھے۔ تو ایک دن انہوں نے اپنے غلاموں سے کہا کہ شراب والا جام لے لو اور مجھے کہیں پرفضا مقام پہ لے چلو۔ وہ اپنے غلاموں کے ساتھ پرفضا مقام پر چلے گئے۔ تو وہاں پہ جا کے جب وہ شراب نوش کرنے لگے تو بیٹھے، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوا کا ایک ایسا جھونکا آیا کہ ان کا شراب والا جو جام تھا الٹ گیا اور ساری شراب جو تھی وہ گر گئی۔ تو وہ دیکھنے لگے کہ شراب تو ساری ضائع ہو گئی ہے، جس کو میں لے کے یہاں پہ آیا تھا پرفضا ماحول میں، پرفضا جگہ پہ، تاکہ میں ادھر سکون حاصل کر سکوں اور خود میں اطمینان اور خود میں خوشی محسوس کر سکوں۔ وہ جام بھی ٹوٹ گیا، شراب بھی گر گئی۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف منہ کر کے بولا کہ اے اللہ، تو نے میرے ساتھ کتنا بڑا ظلم کیا ہے، تو نے میرا جام گرا دیا اور میرا مشروب بھی گرا دیا۔ تو مجھے تو ایسے لگتا ہے خدایا تو نے بھی کوئی نشہ کیا ہوا ہے۔ تو استغفر اللہ، نعوذ باللہ، اس کے یہ گستاخی والے الفاظ جو تھے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات کو ناگوار گزرے۔ تو اللہ تعالیٰ کی غیرت نے انگڑائی لی اور اسی وقت اس کے چہرے پہ کالک مال دی گئی، اس کے گناہ کی سیاہی اس کے چہرے پہ پھیل گئی۔ وہ وہاں سے اٹھا تو اپنے گھر میں چلا آتا ہے، اپنے محل میں داخل ہوتا ہے، تو شیشے میں اپنا منہ دیکھتا ہے۔ جب آئینے میں اپنا منہ دیکھتا ہے تو اس کا منہ سیاہ ہوا ہوتا ہے، اس کے منہ پہ سیاہی پھیلی ہوتی ہے۔ وہ دیکھتا ہے، دنا بڑا تھا، عقل مند تھا، تو اس نے سوچا کہ میں گناہ کر بیٹھا ہوں، اس لیے اللہ تعالیٰ کو ناراض کر بیٹھا ہوں، اس لیے میرے رب نے میرے منہ پہ میرے گناہ کی کالک مال دی ہے۔
فوراً اس کے دل میں یہ خیال آیا تو اس نے کیا کیا، اس نے وضو کیا، وضو کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے سامنے سجدہ ریز ہو جاتا ہے۔ اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہو کے وہ اللہ